السلام علیکم ناظرین، یہ جو تصویر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر نظر آ رہی ہے، یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے۔ یہ ہے مٹرولا سیل فون۔ کبھی یہ سیل فون کی دنیا میں بڑا سودا ہوا کرتے تھے۔ 25 ستمبر 1928 کو پال گیلون اور اس کے بھائی جوزف نے مٹرولا کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ یہ پال کا پہلا کاروبار نہیں تھا، 1921 میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، جو 1923 میں ٹیکس ادا نہ کرنے کی وجہ سے بند کرنا پڑی۔ 1937 میں مٹرولا گھریلو ریڈیو اور فونوگراف کی ایک لائن کے ساتھ گھریلو تفریحی صنعت میں داخل ہوا۔ اس کے بعد پال گیلون نے اپنی اس کمپنی کا نام مٹرولا LNC رکھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ٹیلی ویژن ٹنوں کے حساب سے فروخت ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پورے امریکہ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں ٹیلی ویژن بچا ہو۔ لہٰذا مٹرولا کے لیے ٹی ویز تیار کرنا اور انہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے موقع کے طور پر استعمال کرنا سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے 1947 میں انہوں نے مٹرولا گولڈن ویو جاری کیا، جو 7 انچ کا ٹی وی تھا اور اتنا سستا تھا کہ اس نے صرف ایک سال میں 1,00,000 یونٹس فروخت کیے۔ مٹرولا نے 1960 میں 19 انچ کا ٹی وی ماڈل متعارف کروایا۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی تھا۔ مٹرولا اب بھی متعدد ٹی وی ماڈلز فروخت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ہندوستانی ای کامرس کمپنی فلپ کارٹ کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے ہندوستانی مارکیٹ میں بہت سارے ٹی وی فروخت کیے ہیں۔ 3 اپریل 1973 کو مٹرولا کے معروف انجینئر مارٹن کوپر نے عوامی طور پر دنیا کے پہلے سیل فون کا مظاہرہ کیا۔ اگلی دہائی میں انہوں نے اپنے سیل فون ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کی اور آخرکار 1984 میں مٹرولا نے دنیا کا پہلا سیل فون بنا ڈالا۔ اس کا سائز 1 اینٹ کے برابر تھا اور اس سیل فون کا نام ٹیک 8000X رکھا گیا۔ اس سیل فون کی ایجاد نے ٹیلی کمیونیکیشن کی گیم کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس سیل فون کی بیٹری لائف 35 منٹ تھی اور اس میں صرف 30 منٹ کا ٹاک ٹائم تھا، لیکن اسے چارج ہونے میں 10 گھنٹے لگتے تھے۔ اور اگر آپ اس کی قیمت کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ناظرین، $4000 اس کی قیمت تھی، جو کہ آج کے دور میں $11,000 سے زیادہ کے برابر ہے۔ ٹیک 8000X جاری کرنے کے صرف 5 سال بعد مٹرولا نے اپنا پہلا فلپ فون مائکرو ٹیک بنا کر ایک اور تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔ 2007 میں ایپل نے پہلا آئی فون جاری کیا اور مٹرولا کی فروخت عالمی سطح پر آدھی سے زیادہ گر گئی۔ 2007 اور 2009 کے درمیان کمپنی کو حیرت انگیز طور پر $4 بلین کا نقصان ہوا۔ ان نقصانات کی وجہ سے مٹرولا 2 کمپنیوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف ٹیلی کمیونیکیشن پر توجہ مرکوز کی گئی، جسے اب مٹرولا سولوشنز کہا جاتا ہے، دوسرے نے سیل فون بنانے والے کاروبار کو ترجیح دی، جو اب مٹرولا موبائلٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2012 میں مٹرولا موبائلٹی کو گوگل نے $13 بلین میں خرید لیا، جو گوگل کی سب سے بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اسے 2014 میں لینووو کو صرف $3 بلین میں فروخت کیا۔ مٹرولا نے اپنے ابتدائی دنوں میں ریڈیو اور ٹی وی کے ایک اہم صنعت کار کے طور پر سیل فون ٹیکنالوجی میں اپنی نئی ایجادات تک ایک بھرپور تاریخ رکھی ہے، لیکن کمپنی کو اسمارٹ فون کی آمد کے ساتھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 2 الگ الگ اداروں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے اتار چڑھاؤ کے باوجود مٹرولا کی میراث زندہ ہے۔ اس کی مصنوعات ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔